السلام علیکم ریڈرز، تو آپ کے لیے میں آج ناول لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے سفر زندگی از قلم لائے بیرم۔ دوسری منزل کے ٹیرس پر کھڑی میرال کاؤنٹر کلاک اٹھائے کسی گہری سوچ میں گم ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ پورے پاؤنچوں والی سفید شلوار اور گہری نیلے رنگ کی قمیض کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ لیے رات کے دوسرے پہر اللہ پاک سے دعا مانگنے میں مگن تھی، اور اس کے اضطرابی چہرے کی کیفیت سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ یہ دعا اگر اس کے حق میں قبول نہ ہوئی تو وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ ابھی میرال اسی بے چینی کی نظر تھی کہ کمرے سے موبائل فون کے بجنے کی آواز پر دبے پاؤں چلتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ فون کی اسکرین پر نظر پڑتے ہی میرال حواس باختہ ہو گئی اور جان بوجھ کر فون بیل کا جواب دینا گوارا نہ کیا۔ کچھ دیر بجنے کے بعد فون بیل خود ہی بند ہو گئی اور اسکرین پر ایک میسج کا نوٹیفیکیشن ابھرا۔ میرال نے غیر ارادتاً اس میسج کو کھولا، مگر اپنی کورس ایڈمیشن کے لیٹر کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر خوشی اور طمانینت کے آثار واضح ہو گئے۔ میرال خوشی کے مارے کودنے لگی اور صبح ہونے کا بے چینی سے انتظار تک کرنا اس کے لیے کافی مشکل مرحلہ بن گیا تھا۔ جب کھڑکی سے فجر کی اذان کی آواز سنائی دیتی ہی وہ اذان کا جواب دے کر نماز ادا کرتے ہوئے اپنے رب کی اس عنایت اور بے شمار عطا کی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ نماز پڑھنے کے بعد میرال دروازے پر ہونے والی دستک پر دروازے کی جانب بڑھ گئی اور اپنی بڑی بہن کائنات کو اپنا منتظر پایا۔ کائنات جھٹ سے میرال کو گلے لگا کر مبارکباد دینے لگی، پھر ناشتے کا بلاوا دیتی نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ ناشتے کی میز پر موجود میرال کے والدین اور کائنات بے صبری سے میرال کے منتظر تھے۔ جب میرال سب کو سلام کرتے ہوئے اپنی جگہ پر بیٹھ گئی، میرال کے والدین بھی میرال کو مبارکباد اور ڈھیروں دعائیں دینے لگے، جس پر میرال نے ان کا شکریہ ادا کیا، مگر کافی حیران بھی ہوئی کیونکہ اس نے تو ابھی کسی کو بھی اپنے ایڈمیشن کی خبر نہیں دی تھی، تو سب گھر والوں کو کیسے معلوم ہو گیا؟ جبکہ میرال کے والد ناشتے کے بعد اسے اپنے کمرے میں آنے کا کہتے چلے گئے، جس پر وہ بغیر کچھ بولے ان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کائنات کے والد عمران صاحب میرال سے استفسار کرنے لگے، بیٹا، ہم سب نے آپ کو مبارکباد دی اور آپ نے قبول بھی کی، مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو اس کی وجہ معلوم ہے؟ کیونکہ ہم میں سے کسی نے بھی آپ کو اس بارے میں نہیں بتایا، پھر آپ نے ہم سے پوچھا کیوں نہیں؟ میرال اپنے والد کی بات سن کر حیران ہوئی، مگر جلد ہی سنبھل کر احتراماً جواب دیا، جی بابا جان، میں نے تو اس لیے آپ سب سے مبارکباد وصول کی کیونکہ مجھے لگا آپ کو میرے ایڈمیشن کا پتہ چل گیا ہے اور اس لیے آپ سب نے مجھے مبارکباد دی ہے۔ بابا، اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر آپ سب نے مجھے کس لیے مبارکباد دی؟ بیٹا، آپ کی تائی اور تایا جان بہرام کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں، ان کی فلائٹ قطر سے 2 دن بعد ہے اور وہ 1 دن تک امریکہ سے روانہ ہو جائیں گے۔ منور بھائی تمہاری اور بہرام کی منگنی کو اب ایک مضبوط رشتے میں بدلنا چاہتے ہیں اور شادی کی تاریخ بھی مانگیں گے۔ اللہ پاک آپ کے نصیب بہت اچھے کریں، آمین۔ میرال اپنے کمرے میں آ کر الجھ سی گئی کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے گھر والوں کو شادی کے لیے منع کرے گی اور اپنی پڑھائی کا مقصد اور خواب پورا کرنے پر آمادہ کرے گی۔ ابھی وہ اپنے کمرے میں ٹہلتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک فون کی میسج ٹون بجتے ہی میرال اپنا ٹائم ٹیبل ریسیو کر کے سیو کرنے لگی، کیونکہ اگلے دن ہی اس کو اپنا پہلا لیکچر لینے جانا تھا۔ اگلی صبح میرال فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد یونیورسٹی جانے کی تیاری میں مگن ہو گئی۔ ناشتے کی ٹیبل پر آ کر میرال چپ چاپ بیٹھ کر ناشتہ شروع کر چکی تھی۔ میرال کے والدین بھی خاموشی سے ناشتہ کرنے لگے، مگر ایک سوچ جو کہ سب کے ذہن میں خلش پیدا کر گئی کہ سب کو پہلے سلام کرنے والی میرال آج چپ چاپ ہی آ کر بیٹھ گئی تھی اور کسی کو بنا بلائے ہی اٹھ کر چلی گئی تھی۔ میرال کمرے سے اپنا بیگ تیار کرتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھ گئی اور تیار ہوتے ہوئے سر پر پیلے رنگ کا دوپٹہ سیٹ کرنے کے بعد چادر اوڑھ کر نقاب کیا اور ڈائننگ ہال سے گزرتے ہوئے سب کو خدا حافظ بول کر بس اسٹاپ کی جانب روانہ ہو گئی۔ بس اسٹاپ پر کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد بس کے آتے ہی میرال اپنی پسندیدہ مرر سیٹ پر بیٹھ گئی۔ یونیورسٹی سے کچھ فاصلے پر یو ٹرن، جو کہ زیادہ تر ٹریفک کی نظر تھا، اس یو ٹرن کے آنے پر ایک بلیک نئی طرز کی لیٹسٹ گاڑی زوردار طریقے سے بس کے سامنے والے حصے سے ٹکرائی، جس سے گاڑی کی فرنٹ سائیڈ شیپ لیس ہو گئی اور دائیں جانب کا شیشہ بھی ٹوٹ کر گر گیا۔ اتنے میں گاڑی کا ڈرائیور دروازہ کھول کر مغرور چال چلتے ہوئے باہر نکل آیا اور کافی غصے سے بس کی جانب بڑھ گیا۔ بظاہر وہ شخص سفید سنیکر شوز میں، وائٹ ٹی شرٹ، کالی جینز، بلیک لیدر جیکٹ
گلے میں چاندی کی چین اور ہاتھ میں اسٹون رنگ پہنے کسی رئیس خاندان کا ہی دکھ رہا تھا۔ وہ شخص غصے سے بس کی جانب آیا اور ڈرائیور سے لڑائی شروع کر دی، وہ بھی بوڑھے ڈرائیور کی عمر کا لحاظ نہ کرتے ہوئے ان کو غلط ڈائریکشن سے آنے کا الزام دیا اور کافی گالی گلوچ کرتے ہوئے ڈرائیور پر کیس کرنے کی دھمکی دینا نہیں بھولا۔ اتنے میں ٹریفک پولیس نے آ کر جائزہ لیا اور معلوم ہوا کہ غلط ڈائریکشن سے کار ڈرائیور خود ہی آیا تھا، بس اپنی غلطی چھپانے کے لیے سارا الزام بس ڈرائیور کو دے رہا تھا۔ میرال یہ سب کچھ حیرانی سے دیکھ رہی تھی اور ایسی طاقت اور مال و دولت سے پناہ مانگ رہی تھی جو انسان کو انسانیت کے درجے سے ہی گرا دے، اپنی حیثیت اور پہچان جو کہ مٹی کے سوا کچھ نہیں ہے اس کو بھی بھلا دے۔ اگر آپ سفر زندگی کا مزید ناول اور اس کی ایپیسوڈز پڑھنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔ اسلام آباد یونیورسٹی پہنچتے ہی میرال نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر ٹائم دیکھا اور اپنا آئی ڈی کارڈ دکھا کر انٹری گیٹ سے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ میرال کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ایک دنیا سے نکل کر کسی نئی دنیا میں آ گئی ہے۔ راہداری کے دونوں اطراف میں پودوں اور سرسبز درختوں کا منظر بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہر کونے میں لکڑی کے بینچ اور دیواروں کے ساتھ لگے برگد اور چیڑ کے درخت میرال کو بہت دلکش لگ رہے تھے، کیونکہ قدرتی مناظر اپنی دلکشی سے ہمیشہ اسے مانوس کرتے تھے۔ مگر ایک چیز جو اسے ناگوار گزری وہ ہر کونے پر موجود ایک چپکو جوڑا تھا، جس پر وہ حیران بھی تھی مگر ان کو دیکھ کر ہنسی بھی آ رہی تھی۔ یہ سب اس کے لیے بہت الگ اور نیا تھا۔ کوریڈور کے سامنے آتے ہی میرال کو ایک پی این بیٹھا نظر آیا جس کو سب عزیز چچا کہہ کر پکار رہے تھے۔ ہر ایک سائٹ پر نیو ایڈمیشنز کا رش لگا تھا اور میرال کو اپنا کلاس روم بھی نہیں مل رہا تھا۔ اس نے عزیز چچا کو بتایا کہ وہ اس یونیورسٹی میں نہیں ہے اور اپنی کلاس بھی معلوم نہیں۔ عزیز چچا نے بڑی ہمدردی سے میرال کو کوریڈور کی بیک سائڈ کے دائیں جانب والے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں بتایا جہاں اس کی کلاس تھی۔ میرال ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کی بتائی گئی جگہ کی جانب چل دی۔ ڈپارٹمنٹ کے سامنے آتے ہی میرال کو چند لڑکے اور لڑکیاں آپس میں ہنسی مذاق کرتے دکھائی دیے، جو کہ میرال کے آتے ہی خاموش ہو کر اس کا باریک بینی سے جائزہ لینے لگے۔ میرال کے ہاتھ میں نیو ایڈمیشن سلپ دیکھ کر وہ پورا گروپ پھر سے ہنسنے لگا، جبکہ وہ عجیب نظروں اور تاثرات کے ساتھ ان کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ اب اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ میرال نہ سمجھی سے سب سن رہی تھی جب ان میں سے ایک لڑکی نے میرال کے ہاتھ سے سلپ کھینچ لی اور اچانک بولی، اس کی ریگنگ تو ٹکا کر کرنی چاہیے، آخر ہماری جونیئر جو ہے۔ میرال نے یونی لیٹ جوائن کی تھی جبکہ زیادہ تر اسٹوڈنٹس ایک مہینہ پہلے سے ہی جوائن کر چکے تھے۔ کچھ سبجیکٹس ان کے کورس میں نیو ایڈ بھی ہوئے تھے اور یہ سبجیکٹ سب نے اکٹھے کور کرنے تھے، مگر کہنے کو میرال واقعی ہی ان کی جونیئر ہی تھی۔ اس کی بات پر اکتفا کرتے ہوئے وہ گروپ پھر سے کہکہے لگانے لگا اور پھر اسی گروپ کے ایک لڑکے نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، پھر تو ہمیں باس کا انتظار کرنا چاہیے، اس سے اچھی ریگنگ تو پوری یونی میں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ان سب نے میرال کو دروازے پر ہی انتظار کرنے کو کہا۔ وقت گزر رہا تھا اور کچھ دیر میں لیکچر بھی شروع ہونے والا تھا۔ حنزلہ نے جلدی سے اپنے جگری دوست کو کال ملائی مگر دوسری طرف کے جواب سے معلوم ہوا کہ وہ آج لیٹ ہے اور اس کو آنے میں بھی تھوڑا وقت لگے گا۔ ان سب نے میرال کو کلاس روم میں جانے کی اجازت تو دے دی مگر ریگنگ بعد میں کرنے کی شرط پر۔ میرال بالآخر کلاس میں آ گئی اور کلاس میں آ کر سلام کرتے ہوئے پہلی لائن کی تیسری بینچ پر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں ایک لڑکی جس نے جینز اور آسمانی رنگ کا کرتا پہن رکھا تھا میرال کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کافی دیر اپنے بال ٹھیک کرنے کے بعد گلے میں دوپٹہ ڈال کر فریحہ میرال سے اپنا تعارف کروانے لگی۔ میرال کو وہ چلبلی سی لڑکی بہت ہی اچھی لگی۔ کچھ ہی دیر میں ان دونوں کے درمیان کی بے تکلفی بھی دور ہو گئی تھی اور دونوں نے دوستی کا ہاتھ ایک دوسرے کی طرف بڑھا لیا۔ فریحہ میرال کو وسیع قلب، رحم دل اور اچھی فطرت کی مالک لگی، جبکہ میرال بھی فریحہ کے دل میں ایک نیک سیرت، سخی، تحمل مزاج اور متوکل شخصیت کے طور پر نقش ہو گئی تھی۔ میرال کو وہ لڑکی بہت سلجھی ہوئی اور سمجھدار لگی، مگر کسی چیز کی کمی تھی تو وہ تھی ہدایت، اور ہدایت تو اسی کو ملتی ہے جو اس کا طلبگار ہو، جو اپنے اللہ سے اس کی توفیق مانگی۔ میرال کے دل نے بے ساختہ اس کے لیے ہدایت مانگی تھی۔
اور ہدایت تو انہی کو ملتی ہے جو اس کے طلبگار ہوں، جو ہدایت اللہ پاک سے مانگے۔ کچھ ہی دیر میں بیل بجنے کی آواز پر پروفیسر عمار اپنی پراسرار شخصیت لیے کلاس میں داخل ہوئے اور بآواز بلند سلام کرتے ہوئے روسٹم پر کھڑے ہو گئے۔ پروفیسر نے سب طلباء کو اپنا تعارف کرایا اور اپنے پریویس یعنی کہ پرانے اسٹوڈنٹس کا بھی تعارف ان کے پرانے خطاب ڈسٹربنگ گروپ کے نام سے کروایا، جن میں ریگنگ گروپ شامل تھا۔ پروفیسر کی بات سنتے ہی پوری کلاس ہنسنے لگی۔ پروفیسر عمار نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے نئے طلباء و طالبات سے ایک ایک کر کے ان کا تعارف لینا شروع کر دیا۔ ابھی پہلے اور دوسرے بینچ کے اسٹوڈنٹس کا تعارف ہوا ہی تھا کہ کلاس کے دروازے پر ہلکی سی دستک کی آواز آئی۔ ہمیشہ کی طرح لیٹ میر سنان گولی کی سپیڈ سے اندر آیا اور شاہانہ انداز سے دوسری لائن کے تیسرے بینچ پر بیٹھ گیا، جو کہ میرال کے بائیں جانب تھا۔ پروفیسر عمار نظر انداز کرتے ہوئے تیسرے بینچ یعنی میرال اور فریحہ سے تعارف لینے لگے۔ میر سنان نے میرال کا تعارف بہت غور سے سنا اور حنزلہ کے ساتھ سرگوشی کرتے ہوئے ہنسنے لگا۔ میرال نے اپنا تعارف مکمل دینے کے بعد جب سر اٹھا کر دیکھا تو وہ وہی بدتمیز لڑکا تھا جس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ صبح بس کے ساتھ ہوا تھا۔ میرال تعصب سے سر ہلا کر اپنی جگہ واپس بیٹھ گئی۔ تمام طلباء و طالبات سے تعارف کے بعد پروفیسر عمار نے اپنا لیکچر سٹارٹ کیا۔ میر سنان اور ان کا گروپ آپس میں ہنسی مذاق کرنے لگا تو پروفیسر عمار نے گروپ کے لیڈرز حنزلہ اور سنان کو کلاس سے باہر نکال دیا، جبکہ سنان اور حنزلہ ہنسی خوشی باہر نکلے اور معمول کے مطابق یونیورسٹی کی کینٹین کی رونق بڑھانے چلے گئے۔ لیکچر ختم ہوتے ہی سنان اور حنزلہ کلاس میں واپس آئے اور میرال کے پاس کھڑے ہو گئے۔ سنان نے میرال سے ہاتھ ملانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تاکہ اس کی تھم بون کو زور سے دبا کر اسے تکلیف دے، مگر میرال نے جانتے بوجھتے بھی ان کی طرف غور نہ کیا اور اپنی اسائنمنٹ بنانے لگی۔ کچھ دیر بعد اپنے نظر انداز ہونے پر سنان نے شرمندگی سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور ایک آئی برو اٹھا کر اسے گھورنے لگا۔ سنان کچھ پل ایسے ہی میرال کو بے خبر دیکھتا رہا اور پھر خود ہی اسے مخاطب کرتے ہوئے ریگنگ کی یاد دلائی۔ میر سنان نے میرال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آج کا پورا دن تم یونی کے تمام لڑکوں سے ہاتھ ملاؤ گی، تمہاری یہی سزا ہے۔ اگر یہ کام بخوبی کر لو تو سمجھ لینا کہ تمہاری ریگنگ ہو گئی۔ وش یو بیڈ لک۔ سنان اتنا تو جان چکا تھا کہ یہ اس کی فطرت کا حصہ نہیں کہ وہ ہر ایک سے ہاتھ ملائے، اور یہ ایک عزت دار لڑکی کے لیے تو یقیناً ناممکن سی ہی بات ہے۔ اسی لیے جان بوجھ کر میرال کے لیے یہ سزا سنان نے تجویز کی۔